ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں دولت کے نشے میں اس قدر ڈوبی ہوئی تھی کہ صحیح اور غلط کا فرق ہی بھول گئی تھی۔ مجھے میرے ایک تجربے نے پوری دنیا سے غلط فہمی کا شکار کر دیا تھا۔ میں بھول گئی تھی کہ ایک انسان صرف ایک انسان نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے اس کی اور بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ میری اسی سوچ نے مجھے میری زندگی کا ایسا سبق دیا جسے میں آج تک یاد کرتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے نہ بچایا ہوتا تو میں جانے کس قدر بڑے گناہ کا سبب بنتی۔ میرا نام ہما ہے اور میرے ابو ایک بہت بڑے ٹھیکیدار تھے جن کی ایک خاصی بڑی کمپنی تھی اور وہ بڑے بڑے پروجیکٹس کے ٹھیکے لیا کرتے تھے۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو اپنے آس پاس پیسے کی ریل پیل اور دولت کی فراوانی ہی دیکھی۔ میرے ابو بہت اچھے تھے اور میری امی بھی بہت اچھی تھیں۔ دونوں نے مل کر میری بہت اچھی تربیت کی۔ میں ان کی پہلی اولاد تھی، اسی لیے انہوں نے اپنے لاڈ پیار میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ابو نے مجھے مہنگے سے مہنگے اسکول میں پڑھایا اور میری ہر فرمائش کو پورا کیا۔ جب میں 6 سال کی ہوئی تو اللہ نے میرے امی ابو کو ایک اور بیٹے سے نوازا جس کا نام انہوں نے ساحل رکھا۔ اب میں گھر میں اکیلی نہیں تھی، بلکہ میرے پاس کھیلنے کے لیے میرا چھوٹا بھائی آ گیا تھا جو میری جان تھا اور میری آنکھوں کا تارا تھا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور جب میں میٹرک میں پہنچی تو میری امی کا انتقال ہو گیا۔ امی کے انتقال کے بعد ابو نے پوری کوشش کی کہ وہ ہمارے لیے ویسے ہی بن سکیں جیسا انہیں بننا چاہیے تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ سب کچھ بدلتا چلا گیا۔ ایک دن وہ بھی آیا جب میں اور میرا بھائی ساحل گھر میں ابو کا انتظار ہی کرتے رہتے تھے، لیکن ابو مصروفیت کا کہہ کر جانے کن کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ جب میں فرسٹ ایئر میں تھی تو میری زندگی میں وہ تباہ کن سیلاب آیا جس نے میری زندگی کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ ابو نے اپنے آفس کی سیکرٹری کے ساتھ شادی کر لی تھی اور وہ اسے لے کر ہمارے ہی گھر میں چلے آئے۔ ابو کے اس قدم نے مجھے جہاں پہ ابو سے منتفر اور باغی کر دیا، وہیں پہ اب میرا دھیان ہر چیز سے ہٹ گیا اور میں اپنے آپ میں گم رہنے لگی، یہاں تک کہ میرا چھوٹا بھائی بھی بالکل ہی اکیلا پڑ گیا۔ کالج میں میری ایک بہت اچھی دوست تھی جس کا نام مائرہ تھا۔ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اس کے ابو نے میرے ابو سے بات چیت کر کے پارٹنرشپ میں ایک نیا کام شروع کیا اور آہستہ آہستہ وہ لوگ بھی امیر ہوتے چلے گئے۔ جیسے مجھے میرا بھائی عزیز تھا، اسی طرح مجھے مائرہ بھی بہت زیادہ عزیز تھی۔ مائرہ صرف دل کی ہی اچھی نہیں تھی، بلکہ اس میں اور بہت ساری صلاحیتیں تھیں، اور وہ میری بہترین دوست تھی۔ میری زندگی میں جو ستیلی ماں آئی، اس نے ہمارے ساتھ بالکل بھی ماؤں جیسا سلوک نہیں کیا۔ میں اندر سے باغی ہو چکی تھی، لیکن اس وقت مجھے مائرہ نے سنبھالا اور اپنے ساتھ اور محبت سے اس کمی کو پورا کر دیا، جس کی وجہ سے میں گھر سے آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی گئی اور مائرہ سے نزدیک ہونے لگی۔ ساحل مجھے اب بھی بہت پیارا تھا، لیکن اب میں نے اپنی مصروفیات کو گھر سے باہر تک پھیلا لیا تھا اور عجیب و غریب مصروفیات میں الجھ گئی تھی، جس کی وجہ سے میرا ساحل سے سامنا کم ہی ہوتا تھا۔ لیکن جب بھی ہوتا تھا وہ مجھ سے شکوہ ضرور کرتا تھا کہ آپی، اب آپ مجھے وقت نہیں دیتی، میں اکیلا بور ہوتا رہتا ہوں، کیونکہ اس وقت اس کی عمر کم ہی تھی۔ ہماری ستیلی ماں ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو کیا، ہمارے ساتھ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اس نے ہم پر کبھی ظلم کی کوشش تو نہیں کی، لیکن اس نے کبھی گھر میں وہ فضا بھی پیدا نہیں ہونے دی جس سے گھر کو گھر کہا جا سکے۔ پاپا آفس چلے جاتے تھے اور ستیلی ماں سارا دن گھر میں ہوتی تھی، لیکن وہ گھر میں نہیں بھی ہوتی تھی کیونکہ پاپا کے آفس جاتے ہی اس نے اپنے ہی پروگرام بنا لیے ہوتے تھے۔ سارا دن آؤٹنگ کرنا، اپنی دوسری سہیلیوں کو گھر میں بلانا، ان کے گھر جانا، پارٹیز کرنا، یہ سب میری ستیلی ماں کی مصروفیات میں شامل تھا۔ اس نے کبھی بھی ایک بار میرے ساتھ بیٹھ کر کیا بات کرنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی کہ ہم کیسے ہیں، کیا کرتے ہیں اور ہماری مصروفیات کیا ہیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے ہمارا گھر گھر نہیں رہا، ایک ہوٹل بن گیا ہے جس میں کسی ایک کو بھی دوسرے کی خبر نہیں، یہاں تک کہ ابا بھی اب ہمارے پاس آ کر نہیں بیٹھتے تھے اور نہ ہی ہم سے بات کرتے تھے۔ کبھی کبھار اگر سامنا ہو جاتا تو مسکرا کر حال چال پوچھ لیتے تھے، اور بس اس کے سوا ہماری زندگیاں بالکل ہی دوسرے سے الگ ہو چکی تھیں، اور ہم گھر کے چاروں افراد ایک دوسرے سے بالکل قطع تعلق ہو کر زندگی کو گزار رہے تھے۔ شاید یہ سب اسی طرح چلتا رہتا
اگر مائرہ کے ساتھ وہ حادثہ نہ ہوا ہوتا۔ مائرہ کے ابو اب امیر ہو رہے تھے، لیکن وہ ابھی اتنے بھی امیر نہیں ہوئے تھے کہ انہیں باقاعدہ امرا میں شمار کیا جا سکے۔ اسی اثنا میں ہمارے کالج کا ایک لڑکا جس کا نام عباد تھا، اس نے مائرہ کو اپروچ کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ مائرہ بھی اس کی محبت میں دھنستی چلی گئی۔ عباد ایک مناسب سے بیک گراؤنڈ کا لڑکا تھا، جو بہت زیادہ امیر تو نہیں تھے مگر مڈل کلاس میں بھی نہیں تھے۔ اس کے پاپا کی ایک فیکٹری تھی اور وہ بھی پورا دن آوارہ گردی میں ہی گزارا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ میری اور مائرہ کی عباد کے ساتھ فرینکنس اور دوستی بڑھتی ہی چلی گئی اور ہم مل جل کر ہی ہر کام کیا کرتے تھے۔ یہ سب اسی طرح چل رہا تھا کہ ایک دن جب میں طبیعت خراب ہونے کے سبب کالج نہیں گئی، دوسرے دن میں کالج پہنچی تو مجھے مائرہ کہیں نظر نہیں آئی۔ میں نے مائرہ کو فون کیا تو وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی، البتہ کال جا رہی تھی۔ میں بہت پریشان اور حیران ہوئی اور میں نے کئی دوسرے لوگوں سے جاننے کی کوشش کی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے، لیکن کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی گاڑی نکالی اور مائرہ کے گھر پہنچ گئی۔ وہاں پہ اس کے بابا بہت پریشان بیٹھے تھے اور اس کی ماما بھی رو رہی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو کچھ نہیں پتا، مائرہ کل شام کو گھر آنے کے بعد سے کمرے میں بند ہے اور وہ دروازہ نہیں کھول رہی۔ جب سے وہ کمرے میں بند ہوئی ہے تب سے کچھ دیر تک تو کمرے کے اندر سے بہت تیز تیز رونے کی آوازیں آتی رہیں اور پھر توڑ پھوڑ کی آوازیں آنے لگیں اور اب وہ دروازہ نہیں کھول رہی۔ میں مائرہ کے کمرے کی طرف بڑھی اور دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ میں نے مائرہ کو آواز دی اور کہا کہ مائرہ، میرے پاس میری زندگی میں تمہارے سوا کوئی بھی نہیں ہے، خدا کے لیے مجھ پہ رحم کرو، مجھے اندر آنے دو، مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ تم اپنی بہن جیسی دوست کے ساتھ ایسا نہ کرو۔ لیکن اندر سے بدستور رونے کی آوازیں ہی آ رہی تھیں اور مائرہ کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں کچھ دیر اور کھڑی مائرہ کو واسطے دیتی رہی، لیکن مائرہ نے دروازہ نہیں کھولا اور میں تھک کر وہاں سے ہٹنے ہی والی تھی کہ اسی وقت دروازہ کھل گیا اور مائرہ نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اندر گھسیٹ لیا اور ساتھ ہی دروازہ بند کر دیا۔ مائرہ کو دیکھتے ہی میں کانپ کر رہ گئی۔ یہ وہ میری عزیز دوست مائرہ نہیں تھی جو ہر وقت ہنسی اور شوخی سے بھرپور زندہ دل لڑکی ہوا کرتی تھی۔ مائرہ کا رنگ اڑا ہوا تھا اور آنکھیں گویا اندر کو دھنس گئی تھیں۔ وہ اس وقت ایسے لگ رہی تھی جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا اور وہ بات کرنے کے بھی قابل نہیں تھی۔ میں نے مائرہ کو باہوں میں بھر لیا اور اس سے پوچھنے لگی کہ آخر کیا ہوا ہے، لیکن مائرہ مسلسل روئی چلی جا رہی تھی اور اس کا رونا ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے دل کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ میں اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھی اور اسے سہارا دے کر بیڈ پر لٹایا۔ اس کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا تو اس میں کچھ درد کش ادویات رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے ان میں سے ایک گولی نکالی اور پانی کے ساتھ زبردستی مائرہ کو کھلائی، پھر اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر سہلانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں مائرہ کسی حد تک پرسکون ہو گئی اور برستی آنکھوں کے ساتھ اس کے لبوں سے بس ایک لفظ نکلا، عباد۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا، عباد نے کچھ کیا ہے؟ تو وہ پھر ایک بار رونے لگی۔ آخر بڑی ہی مشکل سے مائرہ نے زبان کھولی اور مجھے پوری تفصیل سے اپنے اوپر گزرنے والی قیامت سے آگاہ کیا۔ لڑکیوں کے محبت کے نام پہ برہنہ ہو جانے کو بہت سارے لوگ برا سمجھتے ہوں گے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عورت جذباتی طور پر کمزور اور اسی طرح عقلی طور پر بھی کمزور ہے اور محبت کے نام پہ جذبات میں آ کے کچھ بھی کر جاتی ہے۔ یہی کچھ مائرہ کے ساتھ ہوا۔ مائرہ کہنے لگی کہ کل تم کالج نہیں آئی تھی تو عباد مجھے کالج بنک کروا کے اپنے ساتھ اپنے فارم ہاؤس پہ لے گیا اور وہاں جا کر مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ باتوں باتوں میں ہم نے فلم دیکھنے کا پروگرام بنایا اور اس نے ایک فلم نکال کر لگا دی۔ فلم کے ساتھ اس نے کچھ کھانے کا پوچھا تو میں نے اسے پاپ کارن اور کوئی کولڈ ڈرنک لانے کو کہا، جس پہ اس نے پاپ کارن کا پیکٹ تو کھول لیا، لیکن کہنے لگا میرے پاس یہاں پہ صرف بیئر اور چند بوتلیں پڑی ہیں اور کولڈ ڈرنک لینے کے لیے باہر جانا پڑے گا۔ پھر اس نے مجھے قائل کر لیا کہ بیئر میں تو صرف چند فیصد ہی شراب ہوتی ہے جس سے نشہ نہیں ہوتا، اسی لیے اس کو پینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ میں اس کی باتوں سے متاثر ہو گئی اور ہم فلم دیکھتے ہوئے وہ پاپ کارن کھانے لگے اور بیئر پینے لگے۔ مجھے بیئر کا ذائقہ شروع میں عجیب لگا، لیکن اس سے ایک ہلکی ہلکی سی مستی میرے اعصاب پہ چھا رہی تھی۔ چونکہ میں پہلی بار بیئر پی رہی تھی تو یہ مستی مجھے اچھی لگنے لگی اور آہستہ آہستہ میں ضرورت سے زیادہ بیئر پی گئی۔
اور عباد بھی مجھے زبردستی مجبور کر کے بیئر پلاتا رہا۔ اس کے بعد میرے نشے اور اپنی محبت کی جال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عباد نے میرے ساتھ جسمانی ہوس کا وہی کھیل کھیلا جو آج کل محبت کے نام پہ سب سے زیادہ کھیلا جاتا ہے۔ مجھے دوپہر کے بعد کچھ ہوش آیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں کیا کر بیٹھی ہوں، جس پہ میں نے عباد سے کہا کہ اب وہ مجھ سے شادی کرے اور اپنے ماں باپ کو میرے گھر بھیجے، کیونکہ اب میں اس بات کا زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتی۔ ہم اپنی تعلیم شادی کے بعد بھی پوری کر لیں گے۔ لیکن عباد نے مجھے مستقبل کے ڈراوے دیے اور بہلانے پھسلانے کی کوشش کی۔ عباد نے کہا کہ ابھی جب تک ہم سیٹل نہیں ہو جاتے ہمیں اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، پہلے اپنی تعلیم پوری کرنی چاہیے، پھر اپنے کریئر پہ فوکس کریں گے اور اس کے بعد شادی کریں گے۔ لیکن میں اپنی مخصوص نسوانی فطرت کے باعث اس گناہ کے بوجھ تلے مزید نہیں جی سکتی تھی جو میں نے جانے انجانے میں ہی صحیح عباد کی محبت میں گمراہ ہو کر لیا تھا۔ اسی لیے میں نے اس پہ زور دیتے ہوئے کہا کہ نہیں، جو کچھ تم نے میرے ساتھ ابھی کر دیا ہے یہ شادی کے بعد ہی ہونا چاہیے تھا، اور بڑی غلطی ہو گئی ہے جو میں تمہاری باتوں میں آ گئی۔ تو اب تمہیں مجھ سے ابھی اور اسی وقت شادی کرنی پڑے گی۔ میں اس سلسلے میں زیادہ دن انتظار نہیں کر سکوں گی۔ آخر کار میری ضد کے آگے مجبور ہو کر عباد نے اپنا وہ گھناؤنا اور بھیانک پہلو میرے سامنے کھول دیا جسے وہ اب تک چھپائے ہوئے تھا، اور میں بھی محبت کی پٹی باندھے اندھی ہو گئی تھی جو اس پہلو کو دیکھ نہیں سکی تھی۔ عباد نے میری بات پر ہنستے ہوئے بڑی ہی مکروہ لہجے میں کہا کہ آؤ تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور دکھایا کہ فارم ہاؤس میں جگہ جگہ پر لگے خفیہ کیمروں کی مدد سے ہمارے گناہ کی ریکارڈنگ ہو چکی تھی۔ میں یہ دیکھ کر کانپ کر رہ گئی اور کہنے لگی کہ بات تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر یہ سب کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا مجھے یہاں پہ لانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ تم محبت کے نام پر مجھے بہلا پھسلا کر میرا فائدہ اٹھا سکو اور اس سب کو ریکارڈ کر سکو، جبھی تم نے سارا انتظام پہلے سے کر لیا ہے۔ اس پہ عباد بڑی ہی کمینگی بھری مسکراہٹ سے بولا کہ ڈارلنگ، تم تو میری توقع سے بھی زیادہ ذہین نکلی اور بڑی ہی جلدی تم نے صورتحال کا تجزیہ کر لیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تم جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کروں گا جو شادی کے بغیر ہی میرے بستر پر آ چکی ہے؟ عباد کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے اور کہنے لگی کہ عباد، خدا کا واسطہ ہے مجھے مجبور مت کرو۔ میں ایک امیر اور آزاد خیال لڑکی ضرور ہوں، لیکن اپنی حدوں کو اچھی طرح سے پہچانتی ہوں۔ میں محبت کے نام پر تمہاری باتوں میں آ کر گمراہ ضرور ہو گئی ہوں، لیکن یہ گناہ میری برداشت سے زیادہ بھاری ہے اور اس کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکوں گی۔ اللہ سے ڈرو اور توبہ کر لو، اور خدا کا واسطہ ہے کہ میری زندگی برباد مت کرو۔ میرے ساتھ شادی کر کے ایک حلال رشتہ بنا لو۔ جس پہ بات میرا مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا کہ ابھی تو تم میری پوری بات سمجھی ہی نہیں کہ میں تمہارے ساتھ کرنا کیا چاہتا ہوں۔ مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تو تمہارے جسم کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ باقی یہ گناہ اور ثواب کی باتیں میرے پلے نہیں پڑتی، تو تم مجھے یہ بھاشن مت دو، اور اب جو کچھ کہنے جا رہا ہوں اسے سکون سے اور غور سے سنو، ورنہ یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا کہ تم میری کسی بات سے انکار کرو۔ عباد بولے جا رہا تھا اور میں پتھر کا بت بنے اسے سن رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ تمہاری یہ ویڈیو میرے پاس ہے اور میں چاہوں تو کل یہ پورے کالج کے موبائل فونز میں چل رہی ہوگی، اور میں اس ویڈیو کو تمہارے ماں باپ اور تمہاری عزیز سہیلی کے فون پہ بھیج دوں گا۔ یہ بات سن کر میں پتے کی طرح لرز کر رہ گئی اور اس کے پیر پکڑ لیے اور کہنے لگی کہ بات میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو، تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو مت کرو، لیکن میرے گناہ کی اس طرح کی تشہیر مت کرو کہ جس سے میرے پاس خودکشی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ بچے۔ تم نے میرا فائدہ اٹھانا تھا تو وہ اٹھا لیا، اب مجھے جانے دو اور اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دو۔ جس پہ عباد نے میرے بال پکڑ کر مجھے دھکا دیا اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مار کر بولا، تم جیسی لڑکیوں کے منہ سے یہ باتیں زیب نہیں دیتی جو شادی سے پہلے ہی کسی لڑکے کے ساتھ تعلقات بنا چکی ہوں، چاہے وہ کیسے بھی بنے ہوں۔ اب تمہیں میں جب بھی اور جہاں بھی بلاؤں آنا پڑے گا اور میری خواہشات کو پورا کرنا پڑے گا، ورنہ میں ویسا ہی کروں گا جیسا میں کہہ رہا ہوں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنا کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو تمہارے ساتھ میں وہ کچھ کروں گا کہ تم مر بھی نہیں سکو گی اور جی بھی نہیں سکو گی۔ میں نے بات کی بہت منت ترلے اور واسطے کیے، لیکن وہ نہیں مانا اور کہنے لگا
کہ تمہارا پہلا کام یہ ہے اب تم اپنی سہیلی کو میرے بستر تک لے کر آؤ، چاہے تمہیں اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ یہ سن کر میں نے بات کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہنے لگی کہ تم درندے ہو اور وحشی ہو، صرف اور صرف ہوس کے پجاری ہو، اور تمہیں اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ میں ایسا اپنی عزیز ترین سہیلی کے ساتھ کبھی نہیں کروں گی۔ میرے تھپڑ مارنے اور انکار کرنے پہ یہ بات آگ بگولا ہو گیا اور میرے بال پکڑ کر مجھے تھپڑ مارے اور کہنے لگا کہ تم نے اگر میری بات نہ مانی تو پھر تمہیں میرے ساتھ ساتھ میرے تمام دوستوں کو بھی خوش کرنا پڑے گا۔ میرے تمام دوست میرے جیسے ہی ہیں، اسی لیے تم کسی بھلائی کی توقع مت رکھنا۔ تمہارے پاس 2 دن کا وقت ہے، اچھی طرح سوچ لو، ورنہ تمہارے مرنے کے بعد بھی یہ ویڈیو پوری دنیا دیکھ سکتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے دھکے مار کر باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر لیا۔ مجھے نہیں معلوم میں کس طرح سے گھر تک پہنچی اور کس راستے سے گزر کر کیسے آئی۔ گھر میں آنے کے بعد میری ہمت نہیں ہو رہی کہ میں اپنے ماں باپ کا سامنا کیسے کروں، جنہوں نے مجھ پر اتنا اعتبار کیا، اور میں نے محبت کے نام پہ ایک لڑکے پہ اتنا اعتبار کر لیا کہ اب میری پوری زندگی ہی داؤ پہ لگ چکی ہے، اور میرے ساتھ ساتھ اب وہ درندہ تمہاری زندگی کے در پہ بھی ہے۔ مائرہ کی باتیں سن کر میرا خون کھول اٹھا اور مائرہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ ہما، خدا کا واسطہ ہے مجھے معاف کر دو اور میری مدد کرو کہ میں اس درندے کے چنگل سے نکل سکوں۔ میں نے مائرہ کے دونوں ہاتھ کھولے اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی کہ مائرہ، تم نے اپنی دوستی کا ثبوت دے دیا ہے، اب میں تمہیں اپنی دوستی کا ثبوت دوں گی۔ بے فکر رہو، تم پہ یا تمہارے گھر والوں پہ کسی قسم کی بھی آنچ نہیں آئے گی۔ اگر اب تمہیں میری دوستی پہ یقین ہے اور مجھے اپنی بہن مانتی ہو تو اٹھو، اپنا حلیہ درست کرو اور نارمل رہو، کیونکہ تمہارے ماں باپ کو اب بھی تم سے بہت امیدیں ہیں اور دنیا بھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تمہارے لیے کوئی بہتر راستہ ضرور نکالے گا۔ میری بات سن کر مائرہ ایک بار پھر میرے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ خیر، میں نے اسے سمجھا بجھا کر نارمل کیا اور اس کا حلیہ درست کروا کر اسے اپنے ساتھ باہر لے آئی۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کر اس کے ماں باپ اس سے لپٹ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ بیٹی، تجھے جو چاہے تو مانگ لے، بس تو اپنے ساتھ ایسا کچھ نہ کر، کیونکہ مائرہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میں وہاں ان کے ساتھ کچھ دیر بیٹھی اور مائرہ کی حالت کے بارے میں انکل آنٹی سے بہانہ بنا کر بات کو سنبھال لیا، اور اس کے بعد میں اپنے گھر آ گئی۔ میرے ذہن میں بگولے ناچ رہے تھے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ عباد نے جو رخ مجھے دکھایا تھا اور جو کچھ مجھے مائرہ نے بتایا تھا، اس کے بعد مجھے پوری دنیا کے لڑکوں سے نفرت ہو گئی تھی، لیکن اپنی عزیز ترین دوست کو اس شخص کے جال سے باہر نکالنا بھی ضروری تھا۔ میں پاپا کا انتظار کرنے لگی، اور جب پاپا آئے تو اپنی ستیلی ماں کے ان کے پاس جانے سے پہلے ہی پاپا کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی، آپ میرے ساتھ باہر آئیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ پاپا حیران تو ضرور ہوئے، لیکن چونکہ میں ان کی پہلی اولاد اور ایک ہی بیٹی تھی، اسی لیے وہ فوراً اٹھے اور کچھ پریشانی کے عالم میں میرے ساتھ باہر آ گئے۔ باہر لان میں پہنچ کر میں نے پاپا کو کہا کہ میری ایک دوست کو ایک شخص کچھ نازیبا تصاویر کی وجہ سے بلیک میل کر رہا ہے، اور اب وہ مجھے بھی ایسے ہی بلیک میل کرنا چاہتا ہے، جسے سن کر پاپا غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور کہنے لگے، تم مجھے اس کا نام بتاؤ، میں اسے زندہ زمین میں دفن کروا دوں گا۔ میں نے پاپا کو حوصلہ دیا اور کہا کہ ابھی ایسا کچھ ہوا نہیں ہے، لیکن آپ کو وہی کرنا ہے جو آپ نے ابھی کہا ہے۔ میں نے بابا کو عباد کا نام بتایا تو وہ فوراً اسے پہچان گئے، کیونکہ شہر کے کاروباری طبقے سے ان کا ملنا جلنا رہتا ہی تھا۔ پاپا کہنے لگے، تم ایک کام کرو، اب تم اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا، میں اس کی نگرانی کرواؤں گا، اور جب وہ اپنے فارم ہاؤس پہ ہوگا تم اپنی دوست اور خود دونوں وہاں پہ آ جانا، میں تمہیں بتا دوں گا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو بھی کرنا ہوا وہیں کریں گے۔ میرے پاپا ایک بہت بڑے بزنس مین تھے اور شہر بھر میں جانی پہچانی شخصیت تھے۔ پاپا کی اپنی پرائیویٹ سیکیورٹی بھی تھی، اسی لیے پاپا کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا، اور پولیس کے بڑے بڑے افسران تک ہمارے گھر میں آتے تھے اور پاپا سے ملنا اپنی خوش نصیبی کا باعث سمجھتے تھے۔ 2 دن اسی طرح گزر گئے اور میں ان دنوں میں مائرہ کو سنبھالنے میں لگی رہی۔ تیسرے دن دوپہر کو پاپا کا فون آیا کہ میری سیکیورٹی نے مجھے اطلاع دی ہے کہ عباد ایک اور لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر اپنے فارم ہاؤس گیا ہے، تم اپنی دوست کو کال کر کے فوراً وہیں پہنچو، میں بھی آ رہا ہوں اور میرے ساتھ پولیس بھی ہوگی۔ میں نے مائرہ کو کال کی تو وہ بڑی مشکل سے تیار ہوئی، لیکن اسے اس درندے کا انجام دیکھنے کی بھی بڑی آرزو تھی جس نے اس کی زندگی برباد کی تھی۔ میں مائرہ کو لے کر جب عباد کے فارم ہاؤس پہنچی تو وہاں سے کچھ ہی فاصلے پہ پاپا کی گاڑی
اور ان کی سیکیورٹی کی 2 گاڑیوں سمیت ایک اور گاڑی بھی کھڑی تھی۔ دیکھنے میں وہ گاڑی کسی وین جیسی لگ رہی تھی، جس میں سادہ لباس میں وہ پولیس والے سوار تھے جو پاپا اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ ان کے پاس وارنٹ بھی تھے۔ کچھ ہی دیر میں پولیس والوں نے گیٹ توڑا اور اندر داخل ہو گئے۔ اندر اسی دن کی طرح عباد ایک اور لڑکی کا استحصال کر رہا تھا۔ فارم ہاؤس میں لگے ہوئے خفیہ کیمرے بھی ڈھونڈ لیے گئے اور پورا ریکارڈ وہیں سے برآمد ہو گیا۔ عباد کو فوراً گرفتار کر لیا گیا، جبکہ پاپا اور پاپا کی سیکیورٹی میں سے کچھ لوگ اس واقعے کے چشم دید گواہوں کے طور پر رجسٹر کر لیے گئے۔ پاپا نے اپنے تعلقات کو کام میں لاتے ہوئے مائرہ اور اس سے پرانی ویڈیوز جو بھی عباد کے لیپ ٹاپ میں موجود تھیں وہ ڈیلیٹ کروا دیں، اور صرف وہی واقعہ جو اس وقت وہاں پہ ہو رہا تھا اسی کو ریکارڈ میں رکھا گیا۔ اس کے بعد پاپا نے عباد کو بہت مارا اور پاپا کے ساتھ ان کی سیکیورٹی کے لوگوں نے بھی عباد کو اچھا خاصا پیٹا۔ عباد مائرہ کے پیروں میں گر کر معافی مانگتا رہا، لیکن مائرہ نے اسے نفرت سے ٹھوکر مار کر پرے کر دیا۔ اس کے بعد عباد کو پولیس لے کر چلی گئی اور پاپا نے اس بات کو یقینی بنایا کہ عباد اپنی دولت کے بلبوتے پہ اس قانونی شکنجے سے آزاد نہ ہو سکے۔ اس سارے واقعے کے بعد میری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی تھی اور میں مردوں سے شدید نفرت کرنے لگی تھی۔ میری نفرت اس حد تک چلی گئی کہ میں نے اب بہانے سے مختلف مردوں کا اور لڑکوں کا استحصال کرنا شروع کر دیا۔ میں کوئی غلط کام تو نہیں کرتی تھی، لیکن مردوں کو تکلیف پہنچا کر یا انہیں دکھ دے کر خوشی محسوس کرتی تھی۔ میرے اندر کا یہ خلا اس قدر تاریک ہوتا چلا گیا کہ میں اس نفسانی خواہش کے شکنجے میں آ کر ایک بہت بڑا فیصلہ کر بیٹھی۔ ہمارے ہی کالج کا ایک لڑکا ساجد، جو اچھا خاصا سلجھا ہوا اور شریف گھرانے کا تھا، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ کوئی اتنا مضبوط نہیں تھا۔ اس کے والد کوئی چھوٹی سی جاب کرتے تھے اور وہ مکمل طور پر ایک لوور فیملی مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میں نے اس لڑکے کو جان بوجھ کر اپنی محبت کے جال میں پھنسایا اور اسے اس حد تک متاثر کر لیا کہ وہ میری محبت میں بالکل ہی اندھا ہو گیا۔ البتہ میں نے اسے جسمانی طور پہ اپنے کبھی بھی نزدیک نہیں آنے دیا۔ اس کے بعد میں نے اس سے شادی کی بات کی تو اس نے کہا کہ تمہارے پاپا نہیں مانیں گے۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے پاپا کو منانا میری ذمہ داری ہے۔ کسی طرح میں نے اسے تسلی دی اور پھر پاپا سے بات کی۔ پاپا میرے اس فیصلے پہ خاصا غصہ ہوئے اور مجھے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں اب ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ تم نے اپنا جو شوق پورا کرنا ہے وہ کر لو، لیکن مجھے یقین ہے کہ رشتہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ پاپا کی طرف سے گرین سگنل ملنے کے بعد سارے کام میں نے بہت تیزی سے کیے اور کچھ ہی مہینوں میں ساجد کی بیوی بن گئی اور میری اس سے شادی ہو گئی۔ اور میں نے اس سے شرط بھی رکھی تھی کہ ساجد شادی کے بعد میرے ساتھ میرے ہی گھر میں رہے گا اور اپنے گھر والوں سے نہیں ملے گا۔ ساجد اپنی محبت کے جوش میں میری یہ شرط قبول کر چکا تھا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں اس کی زندگی میں کون سا عذاب لانے والی ہوں۔ ساجد کہنے کو تو دنیا کی نظروں میں میرا شوہر تھا، لیکن میں اسے کسی غلام سے بھی بدترین درجے پر رکھتی تھی۔ میں اس سے اپنے گھر کے وہ تمام کام کرواتی تھی جو پہلے میں نوکروں سے کروایا کرتی تھی۔ ساجد بھی میری محبت کا دم بھرتے میرے آگے پیچھے پھرتا رہتا تھا۔ ساجد کو میں اپنے ساتھ مختلف پارٹیز میں بھی لے کر جاتی تھی اور وہاں پہ میرا اس کے ساتھ یہی رویہ رہتا تھا، لیکن وہ اپنی محبت کے نام کی خاطر اور کسی حد تک میرے روپے پیسے کی لالچ میں یہ سب برداشت کیے جا رہا تھا۔ ایسے ہی تقریباً 1.5 سال گزر گیا اور اس 1.5 سال میں نے ساجد کو ایک بار بھی اس کے گھر والوں سے نہیں ملنے دیا۔ میرے دل میں اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں تھا کہ آخر ساجد کے بھی ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، جو اپنے اس خونی رشتے سے ملنے کے لیے تڑپتے ہوں گے اور اس کو یاد کرتے ہوں گے۔ میرا نزدیک میرا انتقام ہی اس وقت سب سے پہلی ترجیح بن کر رہ گیا تھا اور میں لاشعوری طور پر پوری دنیا کے مردوں سے انتقام لینا چاہتی تھی۔ ایک بار ایسے ہی ایک پارٹی میں ساجد کو اپنے ساتھ لے کر گئی اور وہاں پر جانے کے بعد میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ موج مستی میں مگن ہو گئی۔ پارٹی زور و شور سے جاری تھی کہ میری ایک سہیلی نے میرا کندھا دبا کر میرا دھیان ساجد کی جانب مبذول کروایا۔ میں نے دیکھا کہ ساجد ایک نیم اندھیرے کونے میں ایک لڑکی کے دونوں ہاتھ تھام کر کھڑا تھا اور اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ لڑکی کافی سہمی اور گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے غصے کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ لاشعوری طور پر مجھے ساجد کو اذیت دینے اور اس کی زندگی حرام کرنے کے لیے ایک بڑا ہی مضبوط پوائنٹ مل گیا تھا۔ میں بپری ہوئی شیرنی کی طرح ہجوم کو چیرتے ہوئے ساجد کی جانب بڑھی۔ ابھی میں ساجد کے قریب نہیں پہنچی تھی کہ ہجوم کے ادھر ادھر ہونے کی وجہ سے ساجد کی نظر مجھ پہ پڑ گئی اور وہ سب لوگوں کے درمیان اپنی بے عزتی سے بچنے کے لیے
اس لڑکی کا ہاتھ چھوڑ کر اسے کچھ کہتے ہوئے وہاں سے بھاگ گیا۔ میں تیر کی طرح اس لڑکی کی طرف بڑھی اور ابھی اس کو کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس نے میرے ہاتھ پہ ایک کارڈ رکھا اور کہنے لگی، اگر ایک خوفناک سچ جاننا چاہتی ہو تو کل اس کارڈ پہ لکھے ہوئے ایڈریس پہ ضرور آ جانا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی پلٹی اور ہجوم میں گم ہو گئی۔ میرے ذہن میں دھماکے سے ہو رہے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ آخر اب یہ کون سا سچ ہے جو میری زندگی کو تہوبالا کرنے والا ہے۔ یہی سب سوچتے ہوئے وہ کارڈ میں نے اپنے پرس میں ڈالا اور کلب سے باہر نکل کر اپنی گاڑی میں آ بیٹھی۔ ساجد جانے کہاں رہ گیا تھا، لیکن میں نے اس کا انتظار نہیں کیا اور گھر پہنچ گئی۔ اگلے دن میں اس لڑکی کے دیے ہوئے ایڈریس پہ جانے کے لیے تیار تو ہو گئی، لیکن میرے دل میں طرح طرح کے وہم آ رہے تھے۔ تبھی مجھے پاپا کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ ساحل مجھے کافی دن سے کہیں نظر نہیں آیا اور اس سے ملاقات کیے ہوئے بھی مجھے مہینوں ہو گئے ہیں۔ تم پتہ کرو کہ وہ آج کل کہاں ہوتا ہے۔ یہ سن کر میں چونکی اور میں نے ایک نوکر کو بلا کر پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ بی بی جی، ساحل صاحب تو بہت کم آتے ہیں اور زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتے ہیں۔ اب بھی وہ پچھلے 1.5 مہینے سے گھر نہیں آئے۔ میں دل ہی دل میں افسوس کرتی ہوئی گاڑی میں آ بیٹھی اور اس لڑکی سے ملنے کے لیے نکل گئی۔ مجھے اس بات کا افسوس ہو رہا تھا کہ میں اپنے انتقام کے چکر میں اپنے عزیز ترین بھائی کو بھی فراموش کر بیٹھی ہوں۔ دل میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے کہ کہیں ساحل کسی اور راہ کا شکار نہ بن گیا ہو۔ یہی سب سوچتے اور مختلف فہموں کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے میں اس لڑکی کے دیے ہوئے ایڈریس پہ پہنچ گئی۔ یہ ایک صاف ستھرا لیکن مڈل کلاس علاقہ تھا جہاں پر کچھ اچھے سے گھر بھی بنے ہوئے تھے۔ لڑکی کے دیے ہوئے ایڈریس پہ پہنچی تو ایک چھوٹا سا گھر ہی تھا جو دیکھنے میں 10 مرلے کا ہی لگ رہا تھا۔ میں نے بیل بجائی تو ایک نوکرانی دروازے پہ آئی اور جب میں نے اس کے ہاتھ پہ وہ کارڈ رکھا اور کہا کہ مجھے گھر کی مالکن سے ملنا ہے تو وہ بنا کچھ کہے مجھے اپنے ساتھ لیے اندر چلی گئی اور ایک لاؤنج ٹائپ کی جگہ پہ بٹھا دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لڑکی آئی اور میرے سامنے بیٹھ گئی۔ میں اسے اور وہ مجھے نظریں جمائے دیکھ رہے تھے۔ تبھی وہ لڑکی بولی اور اس نے بولتے ہی میرے سر پہ ایک دھماکہ سا کیا۔ وہ کہنے لگی کہ تم مجھے نہیں جانتی، لیکن میں تمہیں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ زندگی میں کبھی تم سے ایسے بھی ملاقات ہوگی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے تمہاری کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، تو تم صاف صاف اور کھل کر بات کرو کہ تم میرے شوہر پر کیوں اور کس لیے ڈورے ڈال رہی ہو۔ یہ سن کر وہ ہنسی اور کہنے لگی، ساجد تمہارا شوہر ہے، میں اس پر ڈورے کیوں ڈالوں گی، جبکہ وہ تو میرا اپنا سگا بھائی ہے۔ یہ سنتے ہی میں حیرانی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ میں ساجد سے انتقام لینے میں اتنی مگن تھی کہ مجھے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ ساجد کے گھر میں کون کون ہے اور اس کے گھر کے افراد ہی کتنے ہیں۔ گو کہ یہ سب ساجد نے مجھے بتایا ضرور تھا، لیکن میں نے ان چیزوں کو یاد رکھنے کی زحمت ہی نہیں سمجھی تھی۔ تبھی اس لڑکی نے میری سماعت پہ ایک اور دھماکہ کیا اور کہنے لگی کہ ساحل کو تو جانتی ہو یا اسے بھی بھول گئی ہو۔ اس لڑکی کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی اور میرا پورا وجود سنسنا رہا تھا۔ میں نے اس سے کانپتے ہوئے لہجے میں پوچھا کہ ساحل کہاں ہے؟ ساتھ ہی میرے ذہن میں پاپا کی وہ بات آئی کہ انہوں نے ساحل کو کئی مہینوں سے نہیں دیکھا، اور نوکر کی یہ وضاحت بھی کہ ساحل اب کبھی کبھی ہی گھر آتا ہے اور پچھلے کئی دنوں سے وہ گھر بھی نہیں آیا، جبکہ میں خود اس سے کافی مہینوں سے نہیں ملی تھی۔ ساحل کا نام سنتے ہی میرے اندر بہن کی محبت کروٹیں لے رہی تھی اور دل پچھاڑے کھا رہا تھا کہ کہیں میرے بھائی کے ساتھ کچھ برا نہ ہو گیا ہو۔ لڑکی کہنے لگی کہ پریشان مت ہو، ساحل یہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے آواز دی تو ساحل بھی اندر کمرے سے نکلا اور میری طرف شکوے اور تعصب سے دیکھتا ہوا اس لڑکی کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ میرے ہوتے ہوئے اس کا اس لڑکی کے برابر میں بیٹھنا مجھے بہت برا لگا، لیکن میں چپ رہی اور پوچھا کہ ساحل یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ساحل کہنے لگا کہ آپی، اس لڑکی کا نام شبانہ ہے اور یہ ساجد کی بہن ہے اور میری بیوی ہے۔ یہ سن کر تو مجھے حیرت کا وہ جھٹکا لگا کہ میرے ذہن میں کوئی الفاظ ہی نہیں رہے جو میں اس کے جواب میں اس سے کچھ کہتی۔ میں بس یک ٹک اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ساحل کہنے لگا، آپی میں معذرت خواہ ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس ساجد کی بہن ہے۔ یہ بات بھی ہمیں کچھ دن پہلے ہی پتہ لگی جب شاپنگ کے دوران ہم نے ساجد کو آپ کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا تو شبانہ نے مجھے بتایا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ تب میں نے اسے بتایا کہ آپ میری بہن ہو۔ اس کے بعد شبانہ نے مجھے آپ کی شادی کی ساری حقیقت بتائی۔ ہم نے چھپ کر شادی کی ہے کیونکہ اب گھر کا ماحول گھر جیسا نہیں رہا تھا بلکہ قبرستان جیسا ہو گیا تھا۔
तभी मुझे शबाना ने अपनी मोहब्बत से सहारा दिया। ये सब सुनकर मैं रोते हुए उठी और साहिल के गले लग गई और कहने लगी कि भाई, तुमने तो कई महीनों से अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई। तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए कितना तड़प रही थी। साहिल भी रोने लगा। तभी पीछे से शबाना की आवाज़ आई कि हुमा, मैं भी एक बहन हूँ और मेरा दिल भी अपने भाई के लिए बहुत दुखता है, जिसे तुमने अपनी मोहब्बत के किले में कैद कर लिया है। और मेरे माँ बाप पता नहीं कितने ही अरसे से अपने बेटे की राह देख रहे हैं कि वो इसे सीने से लगा सकें और इसे प्यार कर सकें। ये सुनकर मुझ पे घड़ों पानी पड़ गया और मैं शर्म से ज़मीन में गड़ गई कि ये मैंने क्या किया। एक तरफ तो मैं अपने भाई की मोहब्बत में तड़प रही हूँ और दूसरी तरफ मैंने यही दुख किसी और को भी दिया और अपनी निफसानी ख्वाहिश में इस कदर आगे निकल गई कि मर्दों से इंतकाम लेते लेते ये भूल गई कि अल्लाह की दुनिया बहुत बड़ी है और ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे तमाम मर्द एक जैसे हों। मैंने पीछे मुड़कर शबाना को गले लगा लिया और कहा कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं जिस तरह की मुसाफिर हो गई थी, अब उससे वापस पलटने का वक्त आ गया है। ज़िंदगी में पहली बार मुझे एहसास हुआ कि अपने दुख इंसान को सीधी राह पे ला सकते हैं और मैं, जिसने अपने छोटे और मासूम से भाई को फरामोश कर दिया था, आज उसी भाई ने और उसके दुख ने मुझे इस राह से वापस खींच लिया, जिस राह के आखिर में सिवाय बर्बादी और पछतावे के कुछ भी नहीं था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।